बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने तदरीसी मामलात वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है और इसमें हम तालीमी सैर के तरीक़ेकार का जायज़ा ले चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है तख्ता तहरीर। ठीक है, तख्ता तहरीर जिसे कि आप ब्लैक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, और अब ब्लैक बोर्ड के साथ साथ वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड यानी दीवार पे मुख्तलिफ़ तरह के रंग करके किसी भी रंग का बोर्ड जो है वो बनाया जा सकता है। इसे तख्ता तहरीर भी कहते हैं। तख्ता तहरीर के बारे में कहा जाता है कि जी ये निस्फ़ उस्ताद है। निस्फ़ उस्ताद से मुराद ये है कि उस्ताद के का आधा काम जो है वो तकरीबन ब्लैक बोर्ड के ज़रिए अंजाम दिया जा सकता है। यानी उस्ताद के साथ ये मावनत करता है, मददगार होता है और तदरीस को मुफीद, आसान और मौसर या बामानी बनाने के लिए तख्ता तहरीर जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि उस्ताद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को पढ़ाते हुए जब आप मौज़ू की हेडिंग जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, फिर सबक के दौरान मुख्तलिफ़ हिस्सों की तशरीह या उनकी वजाहत करने के लिए हम तख्ता तहरीर का इस्तेमाल करते हैं। उस पर मुख्तलिफ़ खाके, तस्वीर, नक्शे, मॉडल या अल्फाज मानी ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गोया इस तरह से ये एक निस्बतन कम ख़र्च तरीक़ेकार है। ठीक है, और आप आसानी से इसे इस्तेमाल में भी ला सकते हैं और इसमें बच्चों की दिलचस्पी भी बरकरार रहती है और उस्ताद की तरफ वो मुतवज्जो रहते हैं, सबक की तरफ मुतवज्जो रहते हैं। हाँ, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जो उस्ताद है इस्तेमाल करने वाला उसको वो माहिर हो। ठीक है, वो कमांड रखता हो अपने मज़मून पर भी, वो तख्ता तहरीर को भी इस्तेमाल करने का हुनर जानता हो और उसके साथ साथ क्लास में डिसिप्लिन भी बरकरार रख सकता हो, तब ये एक मौसर मीडियम हो सकता है। अच्छा, अब तख्ता तहरीर के कुछ फ़ायदे हैं। यानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बोर्ड को पढ़ाने के लिए तो उससे कुछ फ़ायदे हैं जो कि आपको क्या क्या महसूस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो उस पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये बहुत ही कम खर्च और आसानी से दस्तयाब होने वाला एक तदरीसी आला है। ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ठीक है, आसानी से बाज़ार में मिल भी जाता है और उस पर बहुत कम कॉस्ट लगती है। फिर ये है कि इसको पढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मकासद के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आगाज़ में जैसे मैंने कह दिया कि भी आप इस पर खाके बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, नक्शे बना सकते हैं। ठीक है, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की तशरीह और वजाहत कर सकते हैं, अल्फाज मानी लिख सकते हैं वाहिद जमा करते हुए, या बच्चों को भी बाज़ औक़ात उस्ताद जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को पढ़ाने के लिए बच्चों को भी बुला सकते हैं कि भी आएँ। इस लिहाज से आप गोया एक तरह से बच्चों में भी जो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए भी उस्ताद इस मीडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब सवाल हल करवा सकते हैं उनके ज़रिए। फिर सबक को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में ये दौरान तदरीस से मदद देता है, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है कि वो सिर्फ़ सुनने से इतनी चीज़ों को नहीं समझता जितना कि देखने से भी। और फिर जब इन्वॉल्वमेंट बच्चों की खुद इस अमल में हो जाती है तो वो चीज़ें ना ज़्यादा मौसर जहन में रह जाती है और वो ज़्यादा देर तक इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर चूँकि तालिब इल्मों की दिलचस्पी इसमें होती है, इसलिए बहुत सारे ऐसे तसव्वुरात या बहुत सारे ऐसे सवालात जो कि गैर वाज़ेह हैं या मुश्किल नोयत के हैं, आप उन्हें बोर्ड के ज़रिए आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों की नज़र के सामने आपने लिख दिया, वो जो चीज़ किताब में गैर वाज़ेह है उस्ताद ने उसे बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया, या तस्वीर बना दी, उसके लिए आप मुख्तलिफ़ रंगों के चॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी वजाहत कर दी या बोर्ड को पोर्शनाइज़ कर दिया 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके, तो वो चीज़ें चूँकि बच्चों के सामने वजाहत के साथ बयान करदा होंगी तो ये चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है उन्हें समझना। फिर इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जी उस्ताद तख्ता तहरीर की मदद से अपने सबक को जानदार बना सकता है। अब जानदार बनाने से मुराद ये है कि आप जितनी इन्वॉल्वमेंट बच्चों की या बोर्ड के ज़रिए शामिल करेंगे अपनी तदरीस में मालूमात की, तो बच्चों के लिए वो चीज़ दिलचस्पी का बायस होगी। ठीक है, और माहिरीन ये कहते हैं कि जी तख्ता तहरीर के बगैर तो पढ़ाने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर रियाजी है, ज़ुबान व अदब है, जोग्राफ़िया है या दीगर साइंसी इल्म है, उनकी तदरीस में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक माहिर उस्ताद जो है वो तो तख्ता तहरीर के मौसर इस्तेमाल के ज़रिए कई दीगर तदरीसी लवाज़मात की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन यह है कि इसे मुनासिब जगह पर लगाया जाए। ठीक है, और फिर उस्ताद इसको मौसर तरीके से इस्तेमाल करे और फिर बच्चों को अपने साथ शामिल करे। ठीक है, एक तो ये कि बच्चों की इसमें एतमाद पैदा होगा, दूसरा ये है कि उनकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी और ये दिलचस्पी उन्हें सीखने में मददगार साबित होगी और इस तरह से सबक जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी का बायस होगा, उनके लिए सीखना आसान हो जाएगा।
اچھا، ایک اور جو فائدہ اس کا یہ ہے کہ تختہ تحریر کی وجہ سے بچوں کو سبق کے مشکل الفاظ، سبق کا خلاصہ اور مختصر نوٹ مرتب کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ مرتب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جی استاد نے جب چونکہ بورڈ پہ لکھ دیا، بچوں کی نظر کے سامنے ہیں وہ مین پوائنٹس، انہیں آسانی سے نوٹ بکس پہ اتار بھی سکتے ہیں، گھر جا کے دہرا بھی سکتے ہیں، اور اس طرح سے گویا پڑھنے کا عمل ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ جو سارٹ آؤٹ کرنا ہے نا خود سے اپنے طور پہ، وہ والا کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اور بچے چونکہ ایک ماحول کلاس میں پڑھانے کے دوران بن جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی باقی بچوں کے ساتھ انوالو ہو کے یہ کام خوش دلی سے کریں گے، دلچسپی سے کریں گے، اور پھر زیادہ دیر تک ان کے ذہن میں یہ باتیں محفوظ بھی رہ جائیں گی۔ چلیں اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جی کہ تختہ تحریر ایک مؤثر میڈیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی ہیں کچھ اس کے لیے، لیکن نا استعمال کی کچھ ہدایات ضرور پیش نظر رکھی جانی چاہیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا جب تک آپ خیال نہیں رکھیں گے نا تب تک اس کا استعمال مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، اب ان ہدایات کو غور سے دیکھیں گے آپ، کیونکہ کئی دفعہ سوال آ جاتا ہے کہ جی وہ کیا ایسے پوائنٹس ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے، کہ تختہ تحریر کے استعمال کے دوران ہی میں استاد کو کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ہدایات میں جو پوائنٹس ہیں نا وہ اس حوالے سے بات کریں گے، کون سی باتیں ان سے جو کہ نگیٹو ایفیکٹ ڈال سکتی ہیں۔ تو چیزوں کو اس انداز سے دیکھیں کہ ایک تو وہ اس کا فائدہ پوچھ سکتے ہیں، اس کی خوبیاں پوچھ سکتے ہیں، دوسرا وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تختہ تحریر کے استعمال کے دوران منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو دونوں حوالوں سے اس ٹاپک جو ہے وہ زیر غور رکھیں گے آپ۔ اچھا، ہدایات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کو تختہ تحریر کا استعمال پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہینڈ رائٹنگ اس کی مناسب ہو، ٹھیک ہے، اسے بورڈ پہ لکھنا ترتیب وار اور لائن میں خوش خط لکھنا جو ہے وہ آتا ہو۔ پھر وہ جو تصویریں اگر وہ بنانا چاہتا ہے یا وہ کوئی شکلیں بنانا چاہتا ہے یا گراف وغیرہ، تو اس کی اگر پہلے سے تھوڑی سی پریکٹس کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ بچوں کے سامنے لکھتے ہیں، بورڈ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے نہیں لکھا جاتا تو لازمی سی بات ہے کہ بچوں پر اس کا تاثر اچھا نہیں پڑتا ہے۔ استاد اپنی محنت اور توجہ سے یہ کام سیکھ سکتا ہے۔ لازمی سی بات ہے جب اچھا پورٹری کرے گا تو بچے بھی اس سے اچھے طریقے سے سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی استاد کی تحریر جو ہے وہ خوش خط اور صاف ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ تختہ تحریر کو استعمال کرنے سے پہلے صاف کر لیا جائے اور کام ختم کرنے کے بعد بھی صاف کیا جائے۔ یہ ایک ایتھیکلی بھی ذرا ٹھیک لگتا ہے، یا استاد کلاس روم میں آئے اور بورڈ جو ہے وہ بھرا ہوا ہو اور پہلے والے ٹیچرز نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے یا بچوں نے اس پہ ہاتھ صاف کیے ہوں تو وہ ایک تاثر اچھا نہیں بنتا۔ تو یہ کام ویسے اسٹوڈنٹس کا ہے کہ استاد کے آنے سے پہلے وہ بورڈ کو اچھے سے صاف کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب استاد نے لکھنا ہو تو اسے اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور جب استاد پڑھا دے، کام ختم کر دے، تب اسے بعد میں دوبارہ صاف کر لیا جائے۔ پھر بورڈ پہ لکھے ہوئے میٹیریل کو بچوں کو سمجھانے کے لیے استاد کو اپنے پاس پوائنٹر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب وہ موڑ کے پوائنٹ آؤٹ کرے گا بورڈ کے اوپر تو بچے جو ہو سکتا ہے پیچھے ڈسپلن کا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں، یا بچوں کو بورڈ استاد کے سامنے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بچوں کو بورڈ نظر نہ آئے، تو استاد کے پاس پوائنٹر ہو تاکہ وہ ایک طرف کھڑا ہو کے پوائنٹر کے ذریعے چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے اور بچوں کو صحیح طرح سے بورڈ نظر بھی آتا رہے۔ تختہ تحریر عموماً لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا جیسے اس پہ بلیک سا کلر ہوا ہوتا ہے، اور لیکن بعض دفعہ جیسے میں نے آغاز میں بتایا کہ دیوار پر سیاہ یا سفید یا پھر ہرے رنگ کا پینٹ کر کے جو ہے وہ اس کو تختہ تحریر بنا لیا جاتا ہے، لیکن بس خیال اس بات کا رہے کہ اس کی سطح بہت زیادہ چمکدار نہ ہو، کیونکہ اگر اس پر لائٹ ریفلیکٹ ہوگی تو دور بیٹھے ہوئے یا پیچھے بیٹھے ہوئے بچوں کو صحیح طرح سے بورڈ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہ استاد جو ہے وہ اس طرح سے کھڑا ہو کہ بچوں پر نظر رکھ سکیں اور بچے بھی بورڈ جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہوں۔ جہاں تک بلیک بورڈ کو صاف کرنے کا تعلق ہے تو استاد کو اسے ہاتھ سے صاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھنے میں مناسب محسوس نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ کوئی ڈسٹر یا جھاڑن وغیرہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ پھر بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے وہ کسی بچے سے اونچی آواز میں پڑھوا لیا جائے، تاکہ اگر بچوں کے ذہن میں کوئی ابہام ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ کلیئر ہو جائے۔ اس لحاظ سے صرف بچوں سے پڑھوانے کے لیے نہیں بلکہ بعض اوقات تو بورڈ پر لکھنے کے لیے یا تصویریں وغیرہ یا نقشے وغیرہ بنوانے کے لیے بھی بچوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اور جو انیشیل کلاسز ہیں یعنی پرائمری سیکشن یا چھوٹی کلاسز کے لیے اگر آپ بچوں کے لیے تصویر بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے رنگ برنگے چاک بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ایک تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ جیسے اگر آپ ہارٹ بنا کے دکھا رہے ہیں تو اس میں نیلی اور ہرے رنگ کی نیلی اور لال رنگ کی اگر آپ چاک استعمال کرتے ہیں تو بچے متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ نقشے میں دریاؤں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی سی بات ہے مختلف رنگوں کی چاک کے استعمال کے ذریعے تصویر زیادہ دیدہ زیب لگے گی، بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔
اچھا، ایک اور بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اوپر سے نیچے تک بورڈ کو بھر دینا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں، لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ترتیب وار رہیں اور مناسب چیزیں پوائنٹ یعنی مناسب پوائنٹ جو ہیں وہ بورڈ پہ لکھیں. یعنی اہم باتیں جو ہیں مختصراً مگر واضح طور پر لکھنا ٹھیک ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جی اگر بہت زیادہ مواد آپ نے تختہ تحریر پر لکھنا ہی ہے اور ضرورت ہے اس چیز کی، تو پھر کلاس روم میں ان چیزوں کو لکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ کلاس شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں بورڈ پر لکھ لیں اور پھر اسے ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ بچوں کے سامنے پیش کر دے یا بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلا جائے. اگر ضرورت محسوس ہو تو تختہ تحریر کے ساتھ ساتھ جو دیگر سمعی و بصری معاونات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چارٹ ہیں، تصویریں ہیں، ماڈل ہیں، پروجیکٹر ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز، ٹھیک ہے، وہ بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہو ٹاپک سے ریلیونٹ وہ چیزیں تو. پھر استاد بورڈ استعمال کرتے ہوئے شرارتی طلباء پر بھی نظر ضرور رکھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بورڈ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بچے جو ہیں کلاس کا ڈسپلن خراب کرتے ہیں، تو اس بات کو بھی خیال استاد کو رکھنا ہے. پھر استاد جو ہے کہ جو چیزیں بھی کتاب آپ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں ان میں ترتیب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، سیکوینس رہے تاکہ بچے جو ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں کہ پہلے کیا پوائنٹ ہے، پہلے کس چیز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ترتیب وار، تو ترتیب لازمی ہونا چاہیے. آج کے لیکچر میں ہم نے تختہ تحریر کے فوائد اور پھر اس کے استعمال کے بارے میں ہدایات کا جائزہ لیا. تختہ تحریر کے ذریعے ایک کلیکٹیو یا اجتماعی تدریس جو ہے وہ آسانی سے ممکن بنائی جا سکتی ہے، یعنی بہت زیادہ بچوں کو آپ ایک ہی وقت میں پڑھا سکتے ہیں. اور خاص طور پر جب آپ لیکچر کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو تب تختہ تحریر آپ کے لیے بہت زیادہ معاون مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ایک ہی وقت میں آپ بہت سارے طالب علموں کو آسانی سے پڑھا سکتے ہیں اور جو بھی مواد آپ پڑھا رہے ہیں اس کو ترتیب وار اور منظم طریقے سے جو ہے وہ طالب علموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک کم خرچ طریقہ ہے، اسے میں نے آغاز میں کہا، اور اسے تقریباً ہر تعلیمی ادارہ آسانی سے خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایک آسان، کم خرچ اور مؤثر میڈیم تصور کیا جاتا ہے.